السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، وقال اللہ تعالی فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔ وقال اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا اترنا، اس کی فضیلت کی کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ اس میں تراویح میں قرآن کو سننا، طاق راتوں میں قرآن مجید کی خود تلاوت کرنا، اس کے مخارج اور اس کے تلاوت اور بیان کے اس کا قواعد پہ عمل کر کے کرنا ہے، کیونکہ اس قواعد کے مطابق قرآن کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور پھر یوں فرمایا کہ جو قرآن مجید حفظ کرتا ہے ان کو کہا جائے گا کہ تم قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جاؤ، اور جہاں تک تمہارا اختتام ہوگا اتنے تک تمہارے لیے جنت کے باغات ہوں گے۔ کو سمجھ کر پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ اس کا مقصد ہے کہ خدا کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، اور یہ اس کے کوئی شک نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، تاکہ انسان کو خدا خوفی آ جائے اور وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار کر اس امتحان کی زندگی میں کامیاب ہو کر آخرت میں مفلحون میں سے ہو جائے۔ اس لیے ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت میں فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن ہے، اور یہ سورۃ اخلاص قرآن کا ثلث ہے، اور یہ سورۃ یاسین گویا کہ تم نے ایک دفعہ پڑھی، تم نے 2 قرآن پڑھ لیے۔ قرآن مجید کو یوں سمجھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، اس نے محشر کے میدان میں بھی ہونا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ سورۃ تبارک الذی، یہ وہ سورت ہے کہ جو اپنے قاری اور اپنے سامع کی سفارش بولے گی، اور اس وقت تک یہ جھگڑے گی کہ جب تک کہ وہ اس کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ اور جب یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کان لگا کر سنو اور نصیحت پکڑو۔ تو اس لیے قرآن مجید اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور اس پیغام کو سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ یوں سمجھو کہ ویران گھر ہے۔ اس لیے قرآن کی صورتوں میں سے کچھ صورتوں کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ حافظ کی شان تو بہت بڑی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی صورتیں جیسے آخری پارہ ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، جیسے سورۃ رحمان ہے، ان صورتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور ان کو تھوڑا بہت روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جس نے قرآن مجید کو ایک دفعہ پڑھا پھر کبھی پڑھا نہیں، تو اس کی یہ شکایت ہوگی قرآن مجید کی خدا کے ہاں کہ اے خدا، اس نے تو مجھے وہاں چھوڑ دیا تھا، تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ روزانہ ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، اور رمضان مبارک میں دن میں بھی اور رات میں بھی ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ صحابہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ قرآن مجید نفلوں میں
ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ تو موٹیویشن ہے اس میں کہ قرآن مجید نفلوں میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور مسلم شریف میں اس شخص کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے کہ جو شام کی نماز کے بعد اوابین کے نفلوں میں سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ الحدید پڑھ لے۔ اس میں پڑھنے پہ صرف 10 منٹ لگتے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کا نام جنت الفردوس میں جانے والوں میں لکھا کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل پکا اس کا اعادہ کرنا چاہیے۔ سورۃ فتح جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے علماء کے نزدیک کتنے حج اور کتنے عمروں کا اس میں ثواب ملتا ہے۔ فضیلت کے سلسلے میں یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس کی فضیلت کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔